ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کہ میزبان مسٹر جروم اور سہیل آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو دوسری نشست میں جس کا تعلق حضرت یوحنا کی ذات سے ہے اور ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے انجیل پھیلانے کے حوالے سے، جناب مسیح کے پیغام جو ہے نجات کا پیغام وہ پھیلانے سے۔ پہلی صدی سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اور جناب یوحنا جو ہے پہلی صدی تک موجود تھے۔ بالکل۔ اور ہم نے ان کے بارے میں جو پچھلے پروگرام میں جو دریافت کیا، جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جناب مسیح کے قریبی جو خاندانی ان کا تعلق تھا، قریبی خاندان سے تھے۔ ان کی والدہ کے حوالے سے ان کی والدہ کا نام ہمیں پتہ چلا، بی بی سلومی تھا۔ ان کے والد کا نام حضرت زبدی تھا۔ وہ حضرت یوحنا کے جو استباغی یا بپتسمہ دینے والے یا حضرت یحییٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہیں علم الہیات کی تعلیم حاصل تھی۔ وہ جناب مسیح کے پیارے شاگردوں میں سے تھے۔ وہ واحد شاگرد تھے جو جناب مسیح کے دکھوں کے دنوں میں آخر تک جب تمام شاگرد بھاگ چکے تھے، وہ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر انہیں صلیب دی گئی، اور بی بی مریم بطولہ کو، حضرت مریم کو جناب مسیح نے ان کے ہاتھوں میں سونپا کہ وہ ان کی ذمہ داری کریں، ان کا خیال رکھیں۔ حضرت یوحنا تقریباً 90 سال سے زیادہ تھے جب ان کی وفات ہوئی، اور ان کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں اور ان کے اوپر اعتراضات بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی انجیل لکھی جو ان کی زندگی کا ثمر تھا، ان کی زندگی کا نچوڑ تھا، جناب مسیح پر گہری نظر، جیسے کہ انجیل مقدس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عقاب کی نظر سے حضرت یوحنا کا جو نشان ہے وہ عقاب ہے، بہت گہری نظر۔ انہوں نے وہ باتیں کوٹ کی جو دوسرے لوگوں نے نہیں کی، تو اعتراض بھی اسی حوالے سے۔ اس میں ہم تھوڑا سا کرٹیکلی دیکھیں گے کہ جو ان کی تصانیف ہیں جن میں ایک انجیل شامل ہے، وہ کاتب وحی تھے۔ انہوں نے جناب مسیح کا جو پیغام تھا ان کی زندگی کے حوالے سے تمام تفصیلات فراہم کی، اور اس میں ایک عدد انجیل ہے، 3 خطوط ہیں، پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا، اور اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب ہے جو ان کے آخری دور کے کہا جاتا ہے، جب وہ افسس میں پتمس کے مقام پر موجود، اس دور میں انطاکیہ کہلاتا تھا یہ جگہ، اور آج کل موجودہ ترکی ہے، وہاں پر وہ مقید تھے، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ مکاشفہ تحریر فرمایا، انجیل بھی انہی دنوں میں، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے۔ اور جو اعتراضات ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ مکاشفہ کا جو لٹریچر ہے، وہ جو سٹائل ہے وہ اناجیل سے مختلف ہے، خطوط سے مختلف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا سوال میں آپ کی خدمت پیش کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب مسیح کے بارے میں جو انہوں نے انجیل لکھی وہ کسی اور نے لکھی، حضرت یوحنا نے نہیں لکھی، وہ نہیں لکھ سکتے تھے کیونکہ وہ ایک مچھیرے تھے، ایک ان پڑھ شخص تھے، اور جس طرح سے حضرت پولس کمپیریٹیولی وہ بات کرتے ہیں کہ حضرت پولس کی مانند انہوں نے ربیوں سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور ہمیں رسولوں کے اعمال میں بھی نظر آتا ہے ایک مقام پر فریسی یہ بات کرتے ہیں، فقیہ فریسی جو یہودی علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے، لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ معجزوں کے ذریعے سے ان کے کلام کی جو صداقت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آج کل کے دور میں جب ہم چیزوں کو پرکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ایک معیار ہے چیزوں کو دیکھنے کا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب حضرت پطرس جو کہ اتنے زیادہ دوسروں کے مقابلے میں پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جو ان لوگوں کو لے لیں جو ناقدین ہیں، تو کس طرح سے جو انجیل بمطابق یوحنا اس کا پہلا باب 1 سے 19 آئے جس میں کلمہ کی فلسفی بیان کی ہے، لکھ سکتے ہیں پہلا حصہ، اور ان کی کیونکہ شہادتیں مختلف ہیں، مکاشفہ یہ انجیل اور مکاشفہ فرق ہے، بالکل خطوط بھی سٹائل فرق ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ کسی اور نے لکھی ہو انہوں نے نہ لکھی ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 سوال کہ ان پڑھ مطلب پڑھے لکھے اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور ان کی اناجیل میں ان کا سٹائل کیوں فرق ہے اگر ایک ہی شخص نے لکھی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ بات تو ہے، مگر یہ کہ جب ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے، یا بائبل میں ایک جگہ ان کے لیے یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ کیا یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تو لکھی نہیں تھی نا، مگر کر تو رہے تھے باتیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں تو ایسی کرتے تھے،
جو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ بڑی ہائی فلسفی کی باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. بائبل میں بالکل یہ جو ہے وہ جو ہے واقعہ درج ہے کہ جب وہ معجزہ کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پطرس اور یوحنا ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ جاہل نہیں ہیں. پھر لوگوں نے جب غور سے دیکھا کہ یہ لوگ تو وہی ہیں جو مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام ضرور ہے کہ وہ جاہل ہیں، مگر جاہل کس کو کہا جا رہا ہے؟ جاہل ان کو کہا جا رہا ہے جو بہت زیادہ عالم فاضل نہیں ہے. تو وہ ایسی بات کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں بائبل میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. یعنی انجیل بامطابق یوحنا میں یہ دونوں چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ جب آپ انجیل بامطابق یوحنا کی گریک پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اعلیٰ معیار کی گریک نہیں ہے. ایک عام آدمی جو گریک لکھ سکتا ہے وہ وہی گریک ہے. اب یہ کہ اس کے اندر فلسفی ہے اس کے اوپر آپ شرط نہیں لگا سکتے کسی پر. اب دیکھیے کہ ہمارا کہنا یہ کتاب الہامی ہے. یہ جو پیغام حضرت یوحنا کو مل رہا ہے یہ ان کا خود کا فارمولیٹ کیا ہوا پیغام نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آ رہا ہے. کہیں اور سے؟ ہاں، اس پر اعتراض ہے. کہیں اور سے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ آسمان سے آ رہا ہے. کیونکہ اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید غیر یہودی ہے. آپ کیا کہتے ہیں، کسی فلسفے سے متاثر ہو کر لکھا گیا؟ نہیں، فلسفے سے متاثر تو ہو کر نہیں لکھا گیا، مگر لوگ جس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ شاید وہ جو کلمے کی فلسفی پیش کر دی گئی ہے ایسا پرسونیفائی کر دیا گیا ہے اس کو، ایسا جیسے کلمہ کوئی بینگ ہے. نہیں، لوگوس کی فلسفی تو موجود تھی. نہیں، بالکل فائلو وغیرہ نے یہ لفظ استعمال کیے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے فائلو کو کاپی کیا. میں جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فائلو کو کاپی کیا. فائلو ڈڈ یوز دس ورڈ، ٹھیک ہے، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوحنا نے بہت سمپل بات کی. وہ دیکھ رہے تھے ابتدا میں خدا نے کیا کہا، خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا. تو وہ اس چیز سے تو واقفیت رکھتے تھے کہ خدا کا کلمہ جو ہے وہ ہماری طرح کا کلمہ نہیں ہے، کوئی تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے، کچھ تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ چونکہ بائبل پڑھتے تھے اور پڑھ چکے تھے، بہت اچھی طرح بائبل کو سمجھتے تھے. عہد نامہ قدیم کی بات کر رہا ہوں، عہد نامہ قدیم کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، انبیاء کی صحائف کو اچھی طرح سمجھتے تھے. ہر یہودی بچہ سمجھتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا بائبل میں ایسا سٹائل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ کیا بالکل جیسے پرسونیفائی کر کے کلمے کو پیش کیا گیا کہ ابتدا میں کلام تھا. دیکھیں یہ کوئی عجیب فلسفی نہیں ہے. ابتدا میں کلام تھا، حضرت یوحنا اس چیز سے واقف ہیں. خدا نے کہا کہ ایسا ہو جائے اور ہو گیا. تو اگر یوحنا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، خدا گفتگو کرتا تھا، خدا کہتا تھا اور ہو جاتا تھا، وہ سمپل سی بات یہی کر رہے ہیں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. اب ان کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی ذات ایسی دکھانی ہے، کیونکہ یوحنا اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذات خدا کے اندر کی ذات ہے، چونکہ کرائسٹ کے ساتھ رہ کر ان کا یہ ایکسپیرینس ہو گیا ہے. ہاں، میں یہاں پر ایک چیز دیکھ رہا تھا. جیسی رائل ایک برٹش تفسیر دان گزرے ہیں، مفسر گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت یوحنا نے بہت سادگی کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ بات کی کہ انہوں نے دو خداؤں کا ذکر نہیں کیا کہ ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا کہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اس کی صفت علیحدہ سے، مطلب ایک اس کو بیان کرنا سے قاصر ہے ہیومن مائنڈ، لیکن انہوں نے بہت سادگی سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ خدا کی صفت خدا سے جدا ہو کر بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہی درجہ رکھتی ہے جو خدا کی ذات ہے. جی جناب یوحنا اس بات کو سمجھ گئے تھے جو آج کے شاید بہت سے لوگ غیر مسیحی تو بالکل نہیں سمجھ سکتے. جی، اور مسیحوں کو بھی اس پر تھوڑی سی مطلب ریسرچ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 3 in 1 نہیں ہے. This is not 3 in 1. This is 3 as 1. ٹھیک ہے، یعنی وہ 3 صفات کو جو الگ الگ خدا کی بے شمار صفات ہیں، ان صفات کو جو بیان کیا گیا ہے. حضرت یوحنا کا بڑا کمال جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ بتاتے رہے وہ کہ خدا کا کلمہ جو ہے خدا سے الگ نہیں ہے. ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں یہ خدا کا کلمہ کو الگ سے چیز بیان کر دوں گا تو شاید یہ 2 خدا ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. اب یہ کہ ڈر نہ ہو جائے کہ 2 الگ الگ ہو جائیں چیزیں، پھر انہوں نے کہا کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خود خدا تھا.
یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں ایسے تخلیق کی گئیں. جہاں وہ کہہ رہے ہیں سب چیزیں اس سے تخلیق کی گئیں، تو وہ پھر وہی ریفلیکشن ہے جو خدا کہتا تھا اور ہو جاتا تھا. تو فلاسفی کوئی الگ نہیں ہے، فلاسفی کوئی ہائی فلاسفی نہیں ہے، اٹس دا ٹپیکل فلاسفی آف بائبل. اور میں ایک چیز اور بھی دیکھ رہا تھا کہ جو ریبینک جیوز تھے، وہ ان کے جو تفسیریں ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جہاں پر بائبل مقدس پہلے چیپٹر میں لکھا ہے کہ شام کے وقت خدا ان کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کیا کرتا تھا، تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ کلام شام کے وقت آدم اور حوا کے ساتھ چہل قدمی کیا کرتا تھا. تو شخصیت بھی مانتے ہیں وہ اللہ ایک شخصیت. کلام کا مطلب سہیل صرف گفتگو نہیں سمجھ رہے، بائبل کلام کا مطلب صرف گفتگو نہیں سمجھ رہی، یہ کچھ اور ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ شاید ہاں میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہم دیکھ لیں کہ مطلب اگر بائبل میں جو ہے ایسا سٹائل پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا، تو اگر ہم ادمیہ کتاب نکال لیں اور اس کا میرے خیال ہے 34 اگر ہم اس کا نکال لیں 34 نکال لیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں. اعلام کے حق میں آپ بھی نکال لیں 49. ناظرین یہ دوسری جو ہے ورژن ہے اس میں یہ یرمیہ لکھا ہوگا آپ کے پاس 49 اس کے 34 اور 35. جی ٹھیک ہے، آپ پڑھیے. ہاں جی میں پڑھتا ہوں. اعلام کے حق میں جو انہوں نے بات کی بتائیے. اعلام کے حق میں خداوند کا وہ کلمہ جو ارمیہ نے شاہ یہودا صدقیہ کے عہد سلطنت کے شروع میں پایا. اب یہاں تک کلمے کو پرسنیفائی نہیں کیا جا رہا. اب آگے دیکھیں، اس نے کہا رب الافواج یوں فرماتا ہے. کس نے کہا؟ کلمے نے کہا. بالکل ایسے جیسے کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہے. تو بائبل کلمے کو صرف کلام یا گفتگو کا لفظ نہیں سمجھ رہی، خیال نہیں پیش کر رہی، ہاں وہ صرف اس سے کوئی بڑھ کر چیز پیش کر رہی. تو اس چیز سے حضرت یوحنا واقف ہیں. کوئی بھی بائبل پڑھنے والا جب اس کو دیکھے گا، اس طرح کی پرسونیفیکیشن دیکھے گا، تو وہ اس کی تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، کوئی عجیب بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہے، کوئی ایسی فلسفی نہیں ہے جس سے حضرت یوحنا واقفیت نہیں رکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں بالکل واقفیت رکھتے تھے. جوہم صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن، اور یہ ہم اپنے ہر پروگرام میں ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی، اور سکھلاتے ہیں اپنے لوگوں کو، ناظرین کو، سامعین کو اور ناقدین کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم کانٹیکسٹ پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن یوحنا کی انجیل کے اور ان کی جو دوسری تصانیف ہیں، خاص کر مکاشفہ، جب ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور ان کے اندر جو زبان ہے، جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں، اس پر جو اعتراض سامنے آتا ہے، تو اس کے جواب میں جو شہادت پیش کی جاتی ہے وہ آئرینیس کی پیش کی جاتی ہے، جن کا تعلق دوسری صدی سے، کانٹیکس سے باہر چلے گئے 100 سال کے بعد. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بلکہ تیسری صدی یوں کہنا چاہیے، تو ہم ان کی شہادت کیسے قبول کر لیں؟ کانٹیکس نہیں ملتا، کیا کہتے ہیں، کیوں؟ ایک تو سہیل میری بہت جامع اعتراض ہے، مجھے اچھا لگا پہلی مرتبہ کسی نے بھیجا. اعتراض جو ہے وہ ہمارے اپنی وجہ سے پیدا ہوا ہے. دیکھیے سہیل، میں ناظرین سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اور پرٹیکولرلی جن لوگوں کے سامنے اس طرح کے سوالات آتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی ریفرنس دیں، چونکہ دوسری طرف کے لوگ جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا پرٹیکولرلی کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علم کم ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ان کا علم کم ہے، اس لیے آپ ان کو اگر بہت بات کا ریفرنس دیں گے تو ان کی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کے پاس ریفرنس کوئی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب. عام طور پر ہمارے وہ لوگ جو چرچ فادرز کو نہیں پڑھتے، ان سے میری درخواست ہے کہ پلیز 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 اگر آپ کو کنیکشن ملا، 3 مرتبہ پلیز کا آیا تو پڑھ لیجئے گا پلیز. تو اگر کنیکشن ملانا ہے اس طرح کا تو یو ہیو گاٹ ٹو ریڈ دیم. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ پرابلم یہ ہے کہ پہلی صدی کا اعتراض ہے، نہیں تیسری صدی کا اعتراض کانٹیکسٹ نہیں ہے. ہاں جی، قبول نہیں کریں. تو ہمارے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ بات پہلی صدی، تو آج میرا بھی وعدہ ہے کہ میں دوسری صدی کے کسی آدمی کو ٹچ نہیں کروں. دوسری، تیسری صدی، چوتھی نہیں جائیں گے، پہلی صدی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک تحریک شروع ہوئی، ٹھیک ہے، کرسچینٹی شروع ہوئی، اس کے بعد لوگ 200 سال تک سو گئے اور 200 سال بعد ایک ریفرنس آ گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے نا. ہاں جی، آؤٹ آف نتھنگ تو کچھ نہیں آتا. تو جب ایک چیز تحریک شروع ہو گئی، لوگوں نے مسیحیت کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد وہ چپ کر کے تو بیٹھ نہیں جائیں گے، وہ تحریک تو چلتی جائے گی. اگر وہ تحریک اس طرح چل نہیں رہی ہوتی یا اس طرح مذہب پھیل نہیں رہا ہوتا تو آج دنیا میں اتنے کرسچنز کہاں سے آ جاتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں فلا نہیں آیا، کہیں بریک نہیں آیا. اور
مسیح کے جو ہے جانثاروں نے بریک آنے نہیں دیا. تو اب دیکھیے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ فادرز کی لسٹ شروع کہاں سے ہوتی ہے. ناظرین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ابھی جو ڈسکس ہونے جا رہا ہے, تو آپ اور چونکہ میں اس میں مواد بہت زیادہ ہے, ہاں جی, اس لیے میں کتاب کا تھوڑا ٹھہر کر جی کتاب کا بھی ریفرنس دوں گا. میں چاہوں گا بائبل میں سے بھی اس کو پڑھیں. تو ارلی چرچ فادرز میں سے سب سے پہلے فادرز جن کو مطلب بہت حیثیت دی جاتی ہے وہ خود برناباس ہیں. اوہو کیا بات ہے, ٹھیک ہے صاحب. اور ظاہر ہے کہ جب میں برناباس کا نام لیتا ہوں تو آپ کی سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. برناباس والے نہیں وہ اچھا. تو مطلب جب میں برناباس کا نام لیتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت پطرس اور جتنے بھی شاگرد ہیں حضرت پولس کے ساتھ تو بہت پہلے دوسرے مشنری سفر پہ ان کے ساتھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کا دور کون سا تھا اور آبائی کلیسیا اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات, ٹھیک ہے صاحب. تو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ برناباس کا ذکر جو ہے ہمیں بائبل میں کہاں ملتا ہے. ہاں جی, آپ ایکٹس میں 13 ہے 2 اور 3 آپ دیکھیے, پڑھیں. ہاں بالکل پڑھیے, تاکہ ایک جو ہے وہ سلسلہ جو ہے ایک چین بنتی جائے, لوگوں کو پتہ چلتا جائے کہ ریفرنسز اور کنیکشنز کتنے مضبوط ہیں. مجھے چیپٹر بتائیے گا. چیپٹر جو ہے 13 ہے 2 اور 3. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا, میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا. یعنی ایک تو زمین سے شہادت آ رہی ہے, ایک آسمان سے بھی شہادت آ رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو مخصوص کیا جائے. یعنی یہاں سے آبائی کلیسیا کا کام شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ وہ فرسٹ چرچ فادر ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اب بتائیے, یہ تو وٹنسز ہیں, مطلب یہ وٹنس ہیں مطلب ہر چیز کی. شاگردوں نے کیا کیا اور اے ممکن ہے مسیح کی بھی کہ مسیح نے کیا کیا. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کی شہادت دینے والے خود چرچ فادر ہیں پہلے اسی زمانے میں, کوئی الگ 200 سال بعد کی بات نہیں ہے. اچھا, اب ان کے بعد یہ ہے, ہم ایک ہی ریفرنس دیں گے کیونکہ بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے. اچھا, انہوں نے اپنے جو ایپسٹلز یا لیٹرز وغیرہ لکھے ہیں, لاتعداد بار انہوں نے جو ہے بائبل کی کوٹیشنز دی ہیں, یعنی گاسپل کی کوٹیشنز دی ہیں. یعنی یہ گاسپلز کو مانتے تھے. گاسپلز اب اس وقت یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ صاحب یہ جو یوحنا انجیل بامطابق یوحنا ہے, یہ یوحنا کی نہیں لکھی ہوئی, اس میں سے بھی کوٹیشنز دی ہیں انہوں نے. تو آپ دیکھیے جو شخص ان میں سے کوٹیشنز دے رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو وہ کہ بائبل سرکولیشن میں ہے, گاسپل اس وقت سرکولیشن میں ہے, لوگ اسے مان رہے ہیں, اور یہ خود جو پہلے آبائی کلیسیاں ہیں یہ اسے بھی مان رہے ہیں اور اس کو اوتھینٹک ظاہر کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے ایک جگہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اٹ از ریٹن, یا یہ لکھا ہے. جب یہودی یہ لفظ استعمال کر دیتا ہے نا کہ یہ لکھا ہے, تو یہ بالکل وہی اسٹائل ہے جیسے شیطان نے کہا مسیح سے کہ تیرے بارے میں یہ لکھا ہے, تو مسیح نے کہا یہ بھی لکھا ہے. تو یہ جو وہ انداز ہے نا کہ یہ لکھا ہے, یہ یہودی جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ الہامی کتاب سے کوٹیشن دے رہا ہوں میں, یہ لکھا رکھا ہے, یہ اس انداز میں ہے بات. تو یہ اپنی جگہ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں گاسپل کے لیے. ان کا دور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مطلب دور جو ہے پہلی سینچری ہے, اور مطلب اس کا وہ پھر اس کے بعد کلیمنٹ جو ہے یہ بشپ آف روم ہے. انہوں نے حضرت پول کے ساتھ کام کیا, پولس کے ساتھ کام کیا ہے. فلپیوں 4 باب 3 آیت میں ان کا ذکر آپ کو ملتا ہے. پڑھ لیتے ہیں. فلپیوں 4 باب اس کی 3 آیت, اور آئے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں. ٹھیک ہے سر, صحیح, ٹھیک ہے. تو ان کا ذکر آپ کو بائبل میں ملتا ہے. یہ دوسرے بشپ آف روم ہے. آپ دیکھیے تو ان کا تقرر یعنی کہ ایز اے بشپ آف روم اس پوزیشن پر آتے ہیں AD 91 میں. ٹھیک ہے, یہ دوسرے آبائی کلیسیا کا پہلا نام ہے. ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد یہ بھی اپنے لیٹرز میں بے شمار کوٹیشنز دیتے ہیں ایپسٹلز کی جو شاگردوں نے لکھے, اور ان میں سے کوٹیشنز دیتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی, یعنی کہ گاسپل کی کوٹیشنز دیتے ہیں. یعنی یہ اسی دور کے آدمی ہیں, یہ کوئی بعد کے دور نہیں ہے. پھر اگلا ہرمس, یہ بھی ان کا ذکر جو ہے آپ کو رومنس 16 اور 14 میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اسکرنتس, فلگون اور ہرمیس اور پترواس اور ہرماس. ٹھیک ہے, جی جی جی. یہ ہرماس جو ہے اس میں جو مینشن کیا ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ پول کے ساتھ ہیں کنیکشن میں,
اور انہوں نے بھی 3 والیوم ورک لکھا ہے، یعنی 3 والیومز کے اوپر ان کا ایک ورک ہے، اس کے اوپر انہوں نے لاتعداد کوٹیشنز دی ہیں بائبل کی، یعنی اسی دور کے آدمی ہیں، بعد کے دور کے نہیں ہیں۔ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ اسی زمانے کے جس زمانے میں پال ہیں، اور ان کو بہت ہائیلی ریگارڈ کیا جاتا ہے کہ ایکسٹینسولی مطلب ایکسیپٹڈ ایز اوتھینٹسٹی، ٹھیک ہے سر۔ پھر اگنیشیس کا ٹائم آتا ہے کہ مطلب ہی واز بشپ آف روم، ان کی بھی کلیکشن آف لیٹرز ہیں جو اب تک موجود ہیں، جتنے کلیکشن آف لیٹرز کی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اب تک موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب تک موجود ہیں، جس کے اندر انہوں نے لاتعداد جگہ پر گاسپل کی کوٹیشنز دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پولیکارپ کا نام آتا ہے، یہ حضرت یوحنا کے شاگرد ہیں، یعنی کسی اور کے نہیں، کیونکہ آج انجیل بامطابق یوحنا کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت یوحنا کے یہ شاگرد ہیں، ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور کوئی نہیں تو یہ تو اعتراض کر سکتے تھے، کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے پاس حضرت یوحنا کا کوئی دوسرا ورک ہوتا ہے، ہم اس سے کمپیئر کر کے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ورک اوتھینٹک ہے، وہ اس سے ملتا جلتا ہے، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ صاحب یہ ورک اور یہ ورک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر چونکہ ایسا کوئی ورک الگ سے موجود نہیں ہے، جو بیبلیکل ورک ہے صرف وہی موجود ہے، تو پھر ہمیں وہ ایویڈنسز لینی پڑتی ہیں جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے، ورنہ شاید ہم کوئی اور ٹیکسٹ لیتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اگنیشیس اور کلیمنس یا پولیکارپ، یہ اگنیشیس اسپیشلی جب انہیں شام سے روم میں شہید کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو جو شاہی خاندان میں کچھ جو چھپے ہوئے مسیحی تھے جنہوں نے خداوند کو قبول کر لیا تھا، جناب مسیح کو، لیکن ڈرتے تھے اور کہ مطلب اذیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن کسی طریقے سے اپنے جو کرسچن بہن بھائی تھے، مسیحی دوسرے بہن بھائی تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ان کی سزا کو موقوف کرایا جائے، تو انہوں نے منع کروایا ان کو، اور مطلب ریکویسٹ کی ریٹن لیٹرز میں کہ وہ جناب مسیح کے لیے گیہوں کی طرح پس کر وہ پاک روٹی بننا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں بلایا گیا۔ اسی طرح پولیکارپ کے لیے لکھا ہے کہ ان کو جب زندہ جلایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری عمر، اتنی میری عمر ہو گئی ہے، تقریباً 80 سال سے زائد شاید، تو میں اس وقت تک، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا، تو اب میں کیوں کروں؟ اور یہ آپ بتا رہے ہیں جیسے حضرت یوحنا کے شاگرد تھے، تو ایسے شخص کو جو اتنی اذیتناک موت سے ہمکنار ہوئے، تو آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ حضرت یوحنا کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ جھوٹ سے کام لیں، ان کو یقیناً جانتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ رہے کہ مطلب یہ شاگرد تھے حضرت یوحنا کے، پولیکارپ جو ہیں، اور ان کو بشپ آف سمرنا بنایا گیا، سمرنا کا بشپ بنایا گیا، اور ان کی تقرری جو ہے وہ حضرت یوحنا نے خود کی، کسی اور نے نہیں کی۔ تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اعتراض نہیں کر سکتے تھے؟ کیا لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرا استاد جو تھا خدا نخواستہ جھوٹا تھا، کسی اور نے لکھی تھا؟ بلکہ نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے یوحنا کی انجیل میں، ان کے شروع میں ایک جگہ ذکر ہے بھیڑ دروازے کا، تو یہ جب انہوں نے لکھا تو وہاں پر پریزنٹ ٹینس یوز ہوا ہے، مجھے ابھی چیپٹر تو یاد نہیں ہے، ورس یاد نہیں ہے، لیکن یوحنا کی انجیل میں جس طرح سے یہ استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہیکل اس وقت موجود تھی جب انہوں نے یہ انجیل لکھی، یعنی 70 عیسوی تک یا اس سے پہلے۔ ہیکل کے اگر تیتس نے وسپسیان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس کو تباہ کیا، تو یہ 70 عیسوی میں یہ سب کچھ ہوا، تو اس سے پہلے لکھی جا چکی ہوگی، کیونکہ اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑ دروازہ جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں بات ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے دوسرے لوگوں کے نام لیے ہیں، کلیمنٹ آف روم کا اور اگنیشیس آف انٹیوک کا اور پھر پولیکارپ کا، تو یہ جب اندرونی شہادت سے ہم ان کو ملا کے دیکھتے ہیں انجیل کی، تو پتہ چلتا ہے کہ انجیل موجود ہوگی تو انہوں نے لکھی ہوگی۔ لیکن مکاشفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سارے آبائی کلیسیا اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے رائٹرز جو ہیں وہ حضرت یوحنا ہی ہیں۔ انجیل بمطابق یوحنا کے رائٹر حضرت یوحنا وہی ہیں جو اپوسٹل یوحنا تھے، اور ریولیشن کے بھی یہی لکھنے والے ہیں۔ تو ریولیشن میں آپ کو اندرونی کوئی شہادتیں ملتی ہیں کہ جس طرح بہت جگہ پر ان کو جو ہے رائٹنگ کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے انجیل سے، کیونکہ دیکھیں آپ کتنا بھی الہامی گفتگو کر رہے ہوں مگر آپ نے لکھنا تو خود ہی ہے، تو آپ کا سٹائل تو وہ رہے گا، کیونکہ یہ ڈکٹیشن نہیں ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ یہ ڈکٹیشن نہیں ہے، یہ وہ ہے جو خدا ریویل کر رہا ہے یا آپ کو دکھا رہا ہے، وہ آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔
تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو وہ سٹائل ملتا ہوا نظر آئے گا. نیو ٹیسٹمنٹ کا یعنی انجیل باب مطابق یوحنا کا ریولیشن سے بہت زیادہ سٹائل ملتا ہوا نظر آتا ہے. میری تحقیق کے مطابق یوسیبیس جو مسیح تاریخ دان ہیں ان کے ایک تحریری ثبوت بھی ملتا ہے. یوسیبیس کے مطابق بزرگ آئرینیس نے ایک خط تحریر کیا جو فلورنس کو لکھا گیا، جس میں بزرگ پولیکارپ نے جو گفتگو کی حضرت یوحنا سے وہ تفصیل وار درج ہے. تو تاریخی شہادتیں ساری اس طرف جاتی ہیں کہ پولیکارپ بہت قریبی شاگردوں میں سے تھے حضرت یوحنا کے، اور حضرت یوحنا کے بارے میں سب متفق ہیں کہ وہ تقریباً 100 سال کے قریب انہوں نے زندگی پائی. انہوں نے ان کی طبعی موت واقعہ ہوئی ایفسس میں تھے، پتمس میں تھے، اور وہ یہ لکھ سکتے تھے. کیونکہ اس میں جو ایک پوائنٹ ہم مس کر جاتے ہیں وہ یہ کہ وہ حضرت یوحنا استباغی بپتسمہ دینے والے جو جنہیں حضرت یحییٰ کے نام سے جانتے ہیں ان کے شاگرد بھی رہے، اور وہ ان کا تعلق جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قمران کمیونٹی سے تھا، اور قمران کمیونٹی ایسی کمیونٹی تھی جو تفسیریں کیا کرتی تھی، اور وہ بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوحنا اپنی زندگی میں کلام کو پیش کرتے رہے اور بہت سختی سے عمل پیرا ہوتے رہے. ہم ہیرودیس کا واقعہ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے مکھن لگانے کی کوشش کی حضرت یوحنا کو، تو حضرت یوحنا نے ان کو صاف طور پر کہہ دیا کہ بھئی آپ کو اپنے بھائی کی بیوی رکھنا جائز نہیں ہے. بہت سخت طبیعت کے لوگ تھے قمران کے جو رہنے والے تھے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت یوحنا، جیسے جرم صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا حضرت یوحنا کے حوالے سے، کہ وہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ سامریوں کے لیے بات کرتے تھے اور کہ بھائی ان پر آگ نازل ہو جائے. تو ان میں وہ غیرت ان میں موجود تھی، وہ جذبہ موجود تھا. وہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کی جو الہی ذات تھی اس کے لیے بغیر ڈرے بیان کیا. آپ یہ دیکھیے کہ بغیر ڈرے جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو حضرت یوحنا جو ہیں وہ رومن سلیوری کے انڈر تھے، دومیتیان کے انڈر تھے اس زمانے میں، اور وہ وحشت و بربریت کا دوسرا نام تھا، بہت ظالم بادشاہ تھے. تو ایسے رسول کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کے توسط سے ہمیں انجیل مقدس بمطابق جو یوحنا موجود ہے، مکاشفہ، جو اذیت کے دنوں میں، اظہار ثانی کے دنوں میں ہمیں تقویت پہنچاتی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور بتانے والے مبارک ہوں گے. ان کے خطوط ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو چھوا، زندگی کے کلام کو، یعنی حضرت مسیح کو. اس کے بعد آپ ہمارا ایک پروگرام تھا حضرت برناباس، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ حضرت یعقوب پر بات کریں. شکریہ.